الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم اور مکرم علماء اکرام، حفاظ اکرام، مہمانان اکرام، بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا انعام ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا اور ایک عظیم محنت اور کہا جائے کہ سیرت النبی کے نام پر ایک بڑا ذخیرہ معلومات کا ہمارے بچوں کے سینوں میں پیوست ہوا. میں تقریر و بیان کرنا ابھی نہیں چاہتا. چند باتیں جو میں نے محسوس کی ان بچوں کی مسابقات سے اور ان بچوں کی پڑھنے کی جو جرات تھی اور ایسی بات، ایسی معلومات جو ہمیں سے بڑے سے بڑا شخص بھی اس سے عالی ہے. میں آنے والے یہ سارے مہمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان بچوں کے والدین کو اور خاص کر کے ان انتظامیہ کمیٹی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ پروگرام جو آپ نے کیا اور اس طرح کے مسابقات، اللہ اس کی رحمت پورے ہندوستان نہیں بلکہ عالم میں چلا دے. اس وقت پوری دنیا سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتابوں کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی. موبائلوں کے اندر بس چند نام اور نقوش کے طور پر ربیع الاول کے مہینوں میں دیگر قوموں کی طرح ہماری قوم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منا کر بھول جا رہی ہے. اتنا تماشا، اتنا حال برا کہ جس چیز سے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ سارے کام ہماری قوم کر رہی ہے. وہ ساری بری عادتیں ہماری قوم میں موجود ہیں. لیکن اس وقت اس کا رونا رونے کے بجائے جو مثبت پہل یہاں سے شروع ہوئی ہے اور یہ بچوں نے جو مسابقات میں پڑھا ہے، میں تمام بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں. دیکھیے یہاں آ کر پڑھنا اور سیکھنا، یاد کرنا آپ کی کامیابی کی دلیل ہے. آپ اپنے نمبرات میں پوزیشن لائے نہ لائیں، میں آپ سب کو پوزیشن دیتا ہوں. آپ سب کامیاب ہیں. اور اس سے بڑھ کر میں گزارش کر رہا ہوں ان حضرات سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھیے یہ وقت آج جو چل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے تقریباً 1450 سال نہیں 1500 سال کے قریب ہوتا جا رہا ہے. 1445 ہجری ہو گئی ہے. زمانہ دور نبوت سے جتنا دراز ہوتا چلا جائے گا قیامت کے قریب ہوتا چلا جائے گا. اور ایسے حالات میں ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے ہدایت اور آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا. آج ہماری قوم، ہمارا نوجوان نئی تہذیب کا دیوانہ، نئے کلچر کا عاشق اور نئے کلچر کی اس کے اندر ایک امنگ بھری پڑی ہے. وہ اپنے آپ کو
نبی کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے، اپنی زندگیوں کو ان کے طریقوں پہ چلا رہا ہے۔ یاد رکھیے قرآن پاک کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان کی کامیابی چاہے دنیا کی ہو آخرت کی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا اللہ کے رسول نے حکم دے دیا اس کو لے لو، جس چیز سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر یہی حکم قرآن پاک نے دیا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ وہ ایمان لائے تھے تو کامیاب ہوگے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے اپنے حبیب کے طریقے پر رکھی ہے۔ اور آج اس دور کے اندر سب سے زیادہ مایوسی اور سب سے زیادہ اگر کہا جائے بے توجہی تو وہ کسی دین کے تعلق سے ہو رہی ہے۔ یہ طلبہ معمولی نہیں ہے، یہ مجلس اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی مجلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا، دنیا میں سب سے عظیم شخصیت کی سیرت کو بیان کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو سیکھنا، یہ دنیا کی سب سے عظیم ہستی کی سیرت کو سیکھنا ہے۔ اس پر ہم اور آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ اور میں سب سے زیادہ تو اپنے بچوں سے اور اپنے بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں سے علماء اکرام سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے بھائیوں ہمیں اپنی قدر اپنے اندر کو پیدا کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نے اپنے مقام کو پہچان لیا دنیا ہمیں کہیں نہیں گرا سکتی، لیکن اگر ہمارا مقام اپنے دل میں نہیں آیا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے طرف کو نہیں اپنایا اور اپنے آپ کو دنیا کے قدموں میں ڈال دیا تو یاد رکھو پھر ہماری کوئی قیمت نہیں، پھر ہماری کوئی قیمت نہیں۔ ہمارے استاد الاساتذہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم ہیرو ہو، تم وہ جوہر ہو جس سے دنیا ترستی ہے تمہارے لیے۔ تمہیں اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، تمہیں اللہ نے اپنے دین کو سیکھنے کی وہ توفیق عطا فرمائی جو پوری دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے۔ اسی لیے سب سے پہلی قدر ہمیں اپنے آپ کی کرنی، سب سے پہلی قدر ہمیں اپنے آپ کی قدر کرنی۔ جس نے اپنے آپ کو مقام پہچان لیا دنیا اس کو نہیں ٹھکرا سکتی، دنیا اس کے قدموں میں ہوگی۔ اور جس کے نظر میں اس کا اپنا ہی مقام گرا ہوا ہے کہ بھائی اس سے ہوتا کیا ہے، تو پھر یاد رکھو دوستوں اور بزرگوں، جس نے اپنے مقام کو گرایا اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا، اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اسی لیے یاد رکھو ہم وارثین انبیاء ہیں اور ان کے ماں باپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جن حضرات کے بچے ان مکاتب میں پڑھتے ہیں، ان مدارس میں پڑھتے ہیں، یہ اپنے عقائد کی صحیح تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنے نبی کے طریقے کو سیکھتے ہیں اور دنیا رہتی دنیا تک یہ اگر اس پر انہوں نے سیکھ لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ موت تک یہ ایمان پر رہیں گے۔ ورنہ اس وقت کے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، برائیوں کی طرف جا رہے ہیں، عقائد کا پتہ نہیں ہے۔ 7ویں اور 8ویں کی اسکول کی بچیاں ایسی اسلام کے تعلق سے بیزار ہیں اور آگے جا کر 10ویں اور 12ویں میں مرتد ہو رہی ہیں۔ یہ ملک کے حالات ہیں، جو ان پر گہری نگاہ رکھتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے۔ اب بتائیے کہ مکاتب کے علاوہ ان کو کہاں اس کی تعلیم کا پتہ چلا؟ مکاتب نہ گھر میں دینی ماحول ہے، نہ اسکول کا سلیبس ہمارا ایسا ہے جس میں کوئی اسلامی تعلیم دی جائے۔ لہذا اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے مکاتب مضبوط کیے جائیں، ہمارے مدارس مضبوط کیے جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف معلومات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی کا آئیڈیل ہے، زندگی گزارنے کا ہر ایک وقت میں ہر ایک لمحے میں انسان
انسانوں کو رہنمائی ہے کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. میرے نبی کا اپنے گھر میں ماحول کیسا تھا, اپنا بازار میں کیا زندگی تھی, گھر والوں کے ساتھ کیا تھا, آپ کے اخلاق کیسے تھے. یہ ایک ایک سیرت جو پڑھائی بتائی نہیں, سکھائی نہیں, یہ اپنی پوری زندگی کو بدلنے کے لیے ہے. اور اللہ نے کسی موقع پر, زندگی کے کسی مرحلے پر, اسی طرح زندگی دنیا کے آخری اختتام تک ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کہ ہم یہ سوچیں کہ اب ہمارا کوئی آئیڈیل نظر نہیں آ رہا, ہماری کوئی رہنمائی نہیں ہوگی, اب ہم چلے جا رہے ہیں جہلوں کی تبلیغ پر, مغربی تہذیب کے ہم دیوانے ہو گئے کہ اب ہمیں آئیڈیل ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم نے اپنے آپ کو کھویا ہے, اپنے مقام کو کھویا ہے. ضرورت ہے اپنے آپ کو پہچاننے کی, اپنے مقصد کو یاد کرنے کی, اور ان مدارس و مکاتب, خاص کر مکاتب کے جال کو پھیلانے کی. ہر بستی کا ایک بچہ بھی مکتب سے لے نہ پائے, مدرسے سے لے نہ پائے, ہر بچہ مکتب میں آئے, ہر بچہ. یہی کاش کے جو ہمارے بچے ہیں, اگر اس پہ ہم نے آج محنت کر لی تو یہی ہمارا ماضی بنے گے. دیکھو, گزشتہ ماضی پر ہم فخر کرتے ہیں, پھر آنے والے حالات پہ ہم روتے ہیں, رونے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر ہم نے اپنے آج پر محنت کر لی, اپنے بچوں کی فکر کر لی, تو یہی بچے ہمارا ماضی ہوں گے, اور ہمارا حال ہم نے اچھا کر لیا, مستقبل ہمارا سنہرا ہو جائے گا. ہم ماضی کے مکلف نہیں ہیں, مستقبل کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم روتے رہیں مستقبل اچھا ہو جائے, کبھی نہیں ہوگا. ہمیں اللہ نے حال کا مکلف بنایا ہے. موجودہ زمانے میں اگر ہم نے محنت کر لی تو آج اللہ کہتی ہے اگر ہم نے آگے بڑھ گئے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی مقام عطا فرمائے گا, اور پھر کل آنے والا جو دن ہوگا ہمارے لیے بہتر ہوگا. بس میری بات اتنی کہنی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جزائے خیر عطا فرمائے. حضرات کو جنہوں نے اس پروگرام کے اندر بڑی محنتیں کی, آسان بات نہیں ہے دوستوں بزرگوں, بڑی محنتوں کے بعد اور بڑی کوششوں کے بعد اتنی محنت لگ جاتی ہے, پھر اس طرح کے پروگرام منعقد ہوتے ہیں. اللہ ان کو اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے, اور بار بار اس طرح کی مسابقات کرنے کی توفیق عطا. جزاکم اللہ خیرا. حضرت نے جو اہم باتیں ارشاد فرمائی اور جن بنیادی باتوں کی طرف انہوں نے متوجہ فرمایا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب مرحلہ نتائج کے سنانے کا ہے, جیسا کہ حضرت نے بھی فرمایا. اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے کسی بھی بچے یا بچی کا مسابقات کے سلسلے میں شریک ہو جانا اور اتنے سوال و جواب تیار کر کے ہمت و حوصلے کے ساتھ یہاں جواب دے دینا, یہ خود اپنے آپ میں ایک بڑی کامیابی ہے, اور اپنے آپ میں ایک بڑا انعام ہے. یہ آ جانا کر لینا, یہ خود گویا کے بچے کا پوزیشن لے آنا ہے. اب جس وقت میں مسابقہ ہوا ہے, جس وقت میں امتحان ہوا, اس وقت میں جس بچے نے آ کر جیسا پرفارم کیا ویسا ہر کم حضرات نمبرات دیتے ہیں. بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی بچہ اپنے مقام پر, اپنے گھر پر, مدرسے میں بہت کھیل کود کرنے والا نظر آتا ہے, پڑھائی پر توجہ نہ دینے والا نظر آتا ہے, لیکن جو سوالات اس سے کیے گئے اس کے حصے میں جو سوال آئے وہ اسے ازبر تھے, اور اس نے ایسے پٹ پٹ جواب دیے کہ ہم حضرات نے اسے زیادہ نمبر دے دیے. اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت محنتی بھی رہے, لیکن کسی وجہ سے ان کے بولنے میں کوئی جھجک رہی, ان کے جواب دینے کے اندر کوئی اٹک رہی, جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہو گئے. تو اصل جو کامیابی ہے وہ کامیابی ہمارے بچوں کا اس سلسلے میں حصہ لے لینا, محنت کر لینا, یہ اصل کامیابی ہے. گزشتہ دنوں ایک صاحب مجھ سے ملے, انہوں نے کہا کہ صاحب ہماری بچی کے نمبر تو نہیں آیا, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بچی کامیاب ہے اس لیے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو کتنا ہی لالچ دیتے اور ان سے کہتے کہ تم یہ یاد کر لو, وہ کبھی یاد نہیں کرتے. ہم ان سے کتنی سختی کرتے, مارتے, پیٹتے, کچھ بھی کرتے, اور ان سے بولتے کہ تم کو یہ یاد کرنا ہے, تو وہ نہیں یاد کرتے. ایک دن بیٹھتے پڑھنے, 2 دن بیٹھتے, 4 دن بیٹھتے, اور پھر پڑھنا چھوڑ دیتے. لیکن یہ جو سلسلہ چلا مسابقات کا, اس سے بچوں میں ایک ماحول بنا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوا. اس کی وجہ سے بچوں نے بغیر پریشر کے, بغیر دباؤ کے, بغیر سختی کے بہت محنت کی اور بہت اچھے سے یاد کر لیا.
कई जगहों की मेरे पास में कुछ खबरें आती हैं कि बच्चों ने कितनी मेहनतें की, बच्चियों ने कितनी मेहनतें की, असातिज़ा ने, उनके वालिदैन ने, बच्चों की माँओं ने, बच्चों के वालिद ने, बच्चों के असातिज़ा ने बहुत मेहनतें की। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशाइन बात है कि बच्चों ने इसके पीछे बहुत मेहनत की। और अब इसका मकसद ये तो सीरत का एक जायका सा चखाना है, सीरत की एक चाशनी आपको चखाना है। हकीकी मकसद तो ये है कि हमारे बच्चे और बच्चों के बहाने हमारे बड़े, हमारी बच्चियों के बहाने औरतें, बच्चियों के बहाने उनके वालिद, उनके दादा, उनके दादी, यानी बच्चे एक बहाना है, बच्चे सिर्फ एक बहाना है। इन बच्चों के जरिए बड़ों तक सीरत का ये नूर पहुँचे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत और मोहब्बत का इजाफा हमारे पूरे माशरे में हो, पूरे माशरे में हो। बच्चे उसका एक जरिया है, बच्चे उसका एक बहाना है। कई लोग आए, उन्होंने बताया कि उनको खुद ये सब चीज़ें मालूम नहीं थी, बच्चों का हम सुनने लगे, बच्चों को याद कराने लगे, हमें भी सारी चीज़ें याद हो गई। तो ये एक नमूना है। अब अगली बात ये है कि इन बच्चों को जिन्होंने हिस्सा लिया है उन सबको इनाम में सीरत की किताब दी जाएगी, दरमियानी दर्जे की किताब। अहमदुल्लाह तस्लीम साहिबा रहमतुल्लाह अलैह की हमशीरा उनकी बड़ी रहती और आसान लफ्ज़ों में खातून ने किताब लिखी, बड़ी आलिमा फाजिला, बड़ी मुत्तकी, अल्लाह की बड़ी नेक बंदी थी। उन्होंने छोटे बच्चों को सामने रखकर बहुत आसान ज़बान में सीरत की किताब लिखी है। वो किताब इंशाल्लाह तमाम बच्चों को दी जाएगी। तो ये किताब घर में पहुँचेगी, हम इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, सुने, सुनाएं और इस किताब के जरिए सीरत की और दूसरी किताबों तक भी पहुँचे, सुन्नत तक पहुँचे, शरीयत तक पहुँचे और इसे अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें। कि सीरत का मकसद सिर्फ फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान कर लेना नहीं, सीरत का मकसद सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात और मुअजिज़ात का बयान कर लेना नहीं, बल्कि उसका असल मकसद तो उस मिशन को अपना मिशन बनाना है जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम तमाम बातों पर गौर करेंगे और तमाम हज़रात इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे। अब आज के मुसाबक़े के नताइज, आज के मुसाबक़े में तकरीबन 36 तलबा ने हिस्सा लिया था, इसमें से 4 बच्चे किसी वजह से गैर हाजिर रहे। 31 तलबा कुल मुसाबक़ात के अंदर मौजूद रहे। इन मुसाबक़ात के अंदर तीसरी पोजीशन, तीसरा नंबर उस मुसाहिब ने हासिल किया है जिस मुसाहिब की नशिस्त नंबर 4 थी। मोहम्मद अफज़ल आयत का इनाम देता है तीसरे नंबर वाले। ये नाम देंगे तीसरे नंबर वाले। इनको 1000 रुपये नकद, 2 ट्रॉफी, एक ट्रॉफी मैशूबर के साथियों की तरफ से और एक सीरत की एक छोटी किताब, एक बड़ी किताब, एक कपड़े का सेट। अच्छा मुजाहिद भाई आ जाइए, जब भाई आ जाइए। देखिए ट्रॉफी, 2 ट्रॉफी है, ये 2 ट्रॉफी के सीरत की 2 किताबें हैं और साथ में एक कपड़े का सेट है और एक सनद उनको दी जाएगी, इंशाल्लाह इनके नाम से पुकारा जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर वो मुसाहिब हैं जिनका मुसाहिब नंबर था 10 नंबर पर जो मुसाहिब थे मोहम्मद अरहान बदल मोहम्मद अब्बास, इनको 1500 रुपये नकद, 2 ट्रॉफी, सीरत की 2 किताबें, एक छोटी एक बड़ी, कपड़े का सेट और सनद अभी इनको इंशाल्लाह दी जाएगी। और अब उस बच्चे के नाम सुनाए जाने का नंबर है जिसका इस पूरे मुसाबके में पहला नंबर आया है। क्या आप लोग कोई अंदाजा बता सकते हैं किसका हो सकता है? तो अंदाजा है आप लोगों को? जितने बच्चों ने हिस्सा लिया सब पहले नंबर पर है। पहले नंबर पर वो मुसाहिब है जिनका मुसाहिब नंबर था 5, मोहम्मद मोहसिन बल मोहम्मद मुबारक। इन्होंने 96.5 नंबर हासिल किए हैं, अरहान ने 95.5 नंबर हासिल किए हैं और अफज़ल ने 95 नंबर हासिल किए हैं।
2-4 मिनट है, इन बच्चों से कुछ सवाल जवाब होंगे।